میں زندگی میں کئی بار یتیم ہوا ہوں، زندگی میں کئی بار بے سہارا ہوا ہوں، اور میں کن کن صدموں سے گزرا ہوں، کن کن ہستیوں کی جدائیگی کا صدمے نے میرے سینے کو چھلنی کیا ہے۔ میرے والد گئے، مولانا ابوالحسن علی ندوی گئے، میرے پہلے شیخ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی گئے، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلوی گئے، حضرت جی حضرت داعی اللہ حضرت جی حضرت مولانا انعام الحسن صاحب گئے، اور حضرت آخر میں میرے شیخ و مرشد، میرے محبوب العلماء والصلحاء حضرت پیر صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو۔ 2-2.5 مہینے ہوئے ہوں گے کہ میری ایک روحانی بیٹی، اللہ کے دین کی محنت کرنے والی، جو خود لیڈی ڈاکٹر بھی ہیں، وہ عمرے پہ گئی ہوئی تھیں۔ حسن اتفاق سے حضرت جی سے وہاں ملاقات ہوئی، چند مہینے پہلے کی بات ہے۔ تو وہ حضرت جی کی خدمت میں حاضر ہوئیں، میرے واسطے سے ان کا تعارف ہوا۔ وہ پہلے حضرت جی سے بیعت ہو چکی تھیں، بعد میں انہوں نے جب حضرت جی سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں، تو حضرت جی نے مجھ فقیر غلام کا نام لے کر ان سے فرمایا کہ سجاد سے رابطہ رکھنا۔ تو وہ بہت اچھا رابطہ رکھتی ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے اور خوب کام لے۔ تو جب آخری ملاقات میں وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو حضرت نے بہت دیر تک میرا تذکرہ فرمایا، ان کے بیان کے مطابق سلام کروایا اور کہا کہ میں مولانا سجاد کے لیے بہت دعا کرتا ہوں، وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ وہ پیر دانا، وہ مرد دانا، وہ مرد حکیم، وہ اس ملک کے حالات کے بارے میں جو محنتیں ہو رہی ہیں ان پر وہ کیسی نظر رکھتے تھے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، اگرچہ اب کافی وقت ہو گیا ہے، لیکن یہ پیغام ایسا نہیں ہے کہ اس کو ٹالا جا سکے۔ میں تو اپنے آپ کو اس حال میں بھی نہیں پاتا کہ میں حضرت نور اللہ مرقدہ وقدس سرہ کا کوئی تفصیلی تذکرہ کروں۔ آپ جس مرکز میں یہاں بیٹھے ہیں یہ حضرت کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ ایک بار میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، حضرت کے پیچھے حضرت مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت نے میری طرف دیکھا، میں لپک کے پہنچا۔ حضرت نے فرمایا کہ انڈیا کا نقشہ مل سکتا ہے؟ اب میں حیران کہ مسجد نبوی میں اس وقت انڈیا کا نقشہ میں کہاں سے لاؤں؟ میں نے کہا حضرت دعا فرمائے، میں کوشش کرتا ہوں۔ تو مسجد نبوی کے باہر ایک بڑا بک اسٹال تھا۔ میں دعا مانگتا ہوا یہ سوچ کر آگے بڑھا کہ شاید اس اسٹال پر نقشہ مل جائے، میں جا کر ان سے پوچھوں۔ ابھی میں مسجد نبوی کے دروازے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ مسجد نبوی کے دروازے کے اندر داخل ہوتے ہوئے ایک صاحب ملے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہنے لگے واہ، آپ ہی کو ڈھونڈتا ہوا میں آ رہا تھا، آپ یہیں مل گئے، ماشاءاللہ۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہنے لگا میں اپنے کمرے کی صفائی کر رہا تھا، اس میں مجھے انڈیا کا ایک نقشہ ملا، میں نے سوچا میرے کیا کام آئے گا، میں آپ کو دے دوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ ہے اللہ کے بندوں کی توجہ اور ان پر اللہ کی توجہ۔ میں خوشی خوشی تیز قدموں سے چلتا ہوا حضرت تک پہنچا۔ حضرت دیکھ کر مسکرائے اور پھر نقشہ کھول کے بیٹھ گئے۔ اس وقت تک میرا قیام لکھنؤ ہی میں تھا، میں نے تو نیرل اور ممدہ پور کا نام بھی نہیں سنا تھا، اس جگہ کو میں جانتا بھی نہیں تھا۔ حضرت کچھ دیر تک نقشے کو دیکھتے رہے اور ایک جگہ پر انگلی رکھی، کہا یہ جگہ کون سی ہے؟
میں نے کہا کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ کوکن کا ایریا کہلاتا ہے، بمبئی اور پونا بڑے شہر ہیں، یہ ان کے بیچ کی جگہ ہے جہاں آپ نے انگلی رکھی ہے۔ کہنے لگے مولانا آپ یہاں اپنا مرکز بنائیے۔ اللہ، میرے تو پسینے چھوٹ گئے، اس لیے کہ لکھنؤ چھوڑ کر آنا میرے لیے بالکل ممکن ہی نہیں تھا۔ وہاں ادارے چل رہے تھے، الفرقان کا دفتر قائم تھا، میرا گھرانہ وہاں آباد، لیکن بڑوں کا حکم۔ تو میں نے مولویانہ شرارت، سن لو مولویو، تم لوگ جو ڈنڈی مارتے ہو ہم بھی کبھی مارتے تھے، تو ہم نے وہ ڈنڈی مارنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے یہ کہا کہ کبھی کبھی چلا جایا کروں گا۔ تو حضرت ہنسے، ہاں شروع میں کبھی کبھی، پھر مستقل۔ مولانا سلامت اللہ تو گواہ ہیں بہت سی تفصیلات کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدر نصیب فرمائے، ناقدری کے سب سے بڑے گناہ سے بچائے۔ لاکھوں گناہوں کا سبب بڑوں کی ناقدری ہے، ایک یہ گناہ ہزاروں نیکیوں سے محروم اور ہزاروں گناہوں کا مجرم بنا دیتا ہے۔ بہرحال پھر اللہ نے دھیرے 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 اسی جگہ پر بسیرا ڈال دیا، اور آپ سب نے اس کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ آپ سب کے خاندانوں کو آباد کرے۔